غبن کا مطلب عربی لغت میں ویسے دھوکے کو کہتے ہیں، لیکن یہ کاروباری نقصان میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جو بندہ کاروبار میں نقصان اٹھائے تو اس کو بھی مغبون کہتے ہیں۔ خرید و فروخت میں جس کو نقصان ہو، تجارت میں جس کو نقصان ہو، اس کو بھی مغبون کہتے ہیں۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں حقیقت کے ساتھ تشریح دے کر سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دو نعمتیں ہر بندے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی نعمتیں ہیں کہ ان میں سے لوگوں میں سے اکثر لوگ ان دو نعمتوں کے بارے میں گھاٹے میں۔ کس طرح؟ وہ اس طرح مثال کے طور پر دو افراد ہیں، دونوں کو آپ مال دیں، انویسٹمنٹ دیں، ایک بندہ اس انویسٹمنٹ کو ایسے کاموں میں لگاتا ہے کہ اس سے اس کو کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اس کو پتا ہے کہ میری یہ انویسٹمنٹ گھاٹے میں جائے گی۔ اور اسی طرح دوسرے بندے کے پاس بھی آپ مال دیں، اس کو مال دیں، اس کے پاس انویسٹمنٹ ہو، لیکن وہ اس انویسٹمنٹ کو ایسے کاموں میں انویسٹ کرے، ایسے کاموں میں لگائے کہ اس کو پتا ہے کہ مجھے یہاں سے پروفٹ ملنا ہی ملنا ہے۔ تو اب یہ بندہ کامیاب ہے اور یہ بندہ ناکام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں، جس طرح ایک بندہ اس کو انویسٹمنٹ دی جائے، اب وہ اگر اچھے کاموں میں لگائے گا تو وہ کامیاب ہے، اگر وہ برے کاموں میں لگائے گا تو وہ مغبون شخص ہے، وہ گھاٹے کا سودا کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال رہا ہے، وہ اپنا مال، اپنی انویسٹمنٹ گھاٹے میں انویسٹ کر رہا ہے۔ اب وہ دونوں نعمتیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ الصحت والفراغ، ایک صحت ہے، تندرستی ہے، عافیت ہے، اور دوسری والفراغ، فراغت ہے۔ یہ دو نعمتیں ہیں، گویا کہ یہ دو نعمتیں انویسٹمنٹ کی حیثیت رکھتی ہیں انسان کی زندگی میں، کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو دیتا ہے، ہر بندے کو یہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور دیتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ دو نعمتیں جو کہ انویسٹمنٹ کی حیثیت رکھتی ہیں، ان دونوں کا ایک وقت میں ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ صحت اور فراغت، ان دونوں کا ایک وقت میں ہونا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس صحت تو ہوتی ہے لیکن فراغت نہیں ہوتی، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ ایسے کتنے لوگ آپ کو ملیں گے، ان سے آپ پوچھیں آپ تراویح کیوں نہیں پڑھتے، حالانکہ ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے کہ ہم عبادت کریں رمضان میں، لیکن فراغت نہیں ہوتی ان کو۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ وقت نہیں ہوتا ان کے پاس۔ یہ فراغت کیا ہے کہ آپ ذمہ داریوں سے آزاد ہوں، آپ کی زندگی ایسی ہو کہ یا تو اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ آپ پر ذمہ داریوں کا بوجھ لادا جائے گھر کی طرف سے، یا تو پھر نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اتنی دی ہے، رزق کی اتنی فراوانی ہے کہ آپ کو فراغت حاصل ہے۔ تو یہ دو نعمتیں ساتھ میں ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اسی طرح وہ شخص جس کے پاس فراغت ہے لیکن صحت نہیں، اتنے سے لوگ ہوتے ہیں، اکثر بوڑھے آپ دیکھ لیں، بڑھاپے کو پہنچ کر انسان کو فراغت کی زندگی تو میسر ہوتی ہے لیکن اکثر بڑھاپے میں صحت نہیں ہوتی۔ تو کسی کے پاس صحت ہے، فراغت نہیں ہے، کسی کے پاس فراغت ہے، صحت نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ کسی کو یہ دونوں نعمتیں دے اور وہ اچھی جگہ ان نعمتوں کو انویسٹ نہ کرے تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں، اور یہی بندہ مغبون ہے، ناکام ہے، خسارے میں۔ کتنے ہم میں سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی صحت اور فراغت والی نعمت کو فحاشی کے کاموں میں صرف کر دیتے ہیں۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی زندگی چرس میں تباہ کر دی ہے، اور کتنے اب کے نوجوان ہیں جو اپنی اس بہترین نعمتوں کو، انویسٹمنٹ کو گندی سیاست میں انویسٹ کر رہے ہیں۔ اپنی ان نعمتوں کی قدر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ساری زندگی یہ نعمت سے نہیں نوازتا، اس کا ایک وقت ہے۔ صحت آج ہے، بڑھاپے میں پہنچیں گے تو صحت نہیں ہوگی۔ فراغت آج ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل ذمہ داریاں آپ پر آ جائیں۔ اب بندہ ان دو نعمتوں کو کہاں پہ انویسٹ کرے؟ انویسٹمنٹ کو تجارت میں لگانا پڑتا ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب کون سے کاروبار میں اس کو لگائے؟
یہ صحت اللہ نے دی ہے، فراغت دی ہے، اس کو کس کاروبار میں لگائے؟ اس کاروبار میں لگائے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وہ کاروبار جو 3 کاموں پر مشتمل ہے، اور وہ ایسی تجارت ہے کہ اس میں بندے کی انویسٹمنٹ کبھی ضائع ہو ہی نہیں سکتی، کبھی بھی اس کو گھاٹا نہیں ہوگا۔ اپنی صحت کو آپ لگا دیں، اپنی فراغت کو آپ لگا دیں، اپنے آپ کو آپ کھپا دیں، جتنا بھی آپ کھپائیں گے اتنا آپ کے لیے پروفٹ ہی پروفٹ ہے۔ یہ ایسی تجارت ہے جس میں کسی قسم کا کوئی بھی گھاٹا نہیں ہے۔ وہ کون سی تجارت ہے جس میں بندہ اپنی صحت اور فراغت کو صرف کر دے؟ وہ تجارت اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے جو 3 کاموں پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ، پہلا کام اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرنا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، دوسرا کام نماز کی پابندی کرنا، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، تیسرا کام اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا۔ یرجون تجارۃ لن تبور، جو بھی بندہ اس بزنس میں جو 3 کاموں پر مشتمل ہے، جو بھی بندہ اس میں اپنی صحت لگا دے، اپنی زندگی کھپا دے، یرجون تجارۃ لن تبور، وہ ایسی تجارت کا امیدوار ہے جو کبھی بھی گھاٹے میں جا ہی نہیں سکتا۔ یہ 3 کام اپنی زندگی میں آپ کر لیں، آپ کو کبھی بھی انشاءاللہ آخرت کی تجارت میں نقصان نہیں ہوگا، آخرت میں آپ کبھی بھی گھاٹے میں نہیں جائیں گے۔ دنیا میں ہم مال لگاتے ہیں، کبھی قابل اعتبار شخص بھی آپ کو دھوکہ دے کے چلا جاتا ہے، لیکن وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑا وفادار کون ہو سکتا ہے بندے کے ساتھ؟ اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ جھوٹا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اپنی صحت، اپنی فراغت ان 3 کاموں میں لگا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی نقصان میں نہیں ڈالے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو انشاءاللہ جنت میں بلند بھی کرتا جائے گا۔ پہلا کام اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرنا۔ اس سے ہمارا کتنا تعلق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم میں، آپ نے فرمایا کہ ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان ابی العقیق، تم میں سے کون وہ شخص ہے جو مدینہ کے قریب ایک وادی ہے، یا تو بطحان وادی ہے یا تو عقیق وادی ہے، یہ مدینہ کے قریب کی 2 جگہیں ہیں، ان کا نام ہے۔ آپ نے صحابہ کو کہا کہ تم میں سے کون شخص ہے جو وہاں پہ جائے، وَيَأْتِيَ مِنْهُ نَاقَتَيْنِ قَوْمَاوَيْنِ، اور وہاں سے جا کر 2 موٹی تازی اونٹنیاں لے کر آئے، موٹی تازی اونٹنیاں لے کر آئے۔ کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے؟ اس وقت اونٹ عرب کا بہترین مال تھا، اس وقت عرب کا اونٹ بہترین مال تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلاتے ہوئے یہ پوچھا صحابہ سے کہ اچھا اگر تمہیں وہاں جا کر، بطحان جا کر 2 اونٹنیاں مل جائیں، کس طریقے سے؟ من غیر اثم ولا قطع رحم، حلال طریقے سے، حلال طریقے سے۔ اگر تمہیں وہاں جا کر 2 اونٹنیاں مل جائیں موٹی تازی، کیا تم پسند کرو گے کہ وہ تمہیں مل جائیں؟ صحابہ نے فرمایا کہ نحب ذلک، اللہ کے رسول ہم پسند کرتے ہیں یہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم میں سے ہر بندہ، کوئی بھی بندہ روزانہ کی بنیاد پر مسجد جائے، فَيَعْلَمَ أَوْ يَقْرَأَ آیَتَيْنِ، وہ مسجد جا کر صرف 2 آیتیں سیکھے یا پڑھے، کتنی آیتیں؟ صرف 2 آیتیں سیکھے یا پڑھے، یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اگر وہ 3 سیکھے گا تو اس کے لیے 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اگر 4 سیکھے گا تو 4 سے بہتر ہے۔ جتنی آیتیں وہ پڑھتا جائے گا، سیکھتا جائے گا، اس کے لیے اتنی اونٹنیوں کی تعداد کی بقدر بہتر ہے۔ ہمارا کتنا تعلق ہے اس قرآن مجید سے؟ ایک حافظ ہے، اس کو تو چاہیے کہ وہ زیادہ قرآن پڑھے، اگر ایک حافظ نہیں ہے پھر بھی ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اپنی صحت اور فراغت کو اس کام میں کتنا انویسٹ کرتے ہیں، ذرا اپنا جائزہ خود آپ لیں۔ ہمارے ایک شیخ ہیں، وہ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب مدینہ میں پڑھتے تھے تو مدینہ میں ایک استاد ایسا آتا تھا پڑھانے کے لیے جو روز آ کر تاریخ پوچھتا تھا، روزانہ آ کر اسٹوڈنٹ سے، طلبہ سے تاریخ پوچھتا تھا کہ آج کون سی تاریخ،
اب بات سمجھ نہیں آتی بھائی، میں نے اگر آج تاریخ پوچھی ہے 15 جولائی ہے، تو اس کا مطلب مجھے پتا ہے کہ کل کون سی تاریخ ہے، 16 جولائی ہے۔ وہ روز آ کے تاریخ پوچھتا، مثال کے طور پر اس طرح آج کون سی تاریخ ہے، اب طلبہ کی طرف سے جواب آیا آج 15 جولائی ہے، وہ سامنے سے شیخ پھر سوال کرتا کہ کیا آج آپ لوگوں کا 15 پارہ مکمل ہوا ہے قرآن مجید کی قرأت کرتے ہوئے؟ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یعنی وہ یہ اشارہ دینا چاہ رہا تھا کہ آپ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، چلے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی بندہ جائے کوئی نہ جائے، مسلمان تو سب ہے نا، قرآن سے تو سب کا تعلق ہے نا۔ وہ یہ رغبت دلانا چاہ رہے تھے کہ آج 15 تاریخ ہے، تو کیا آج تمہارا 15 پارہ مکمل ہوا ہے؟ یعنی تمہارا مہینے میں قرآن مکمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتنا قرآن پڑھتے ہو تم؟ ہمارا تو صرف رمضان میں قرآن مکمل ہوتا ہے، ہمارا تعلق نہیں ہے قرآن مجید سے۔ اس کا مطلب ہم اپنی صحت اور فراغت کو کہیں اور پہ انویسٹ کر رہے ہیں، اور وہ ایسے کام میں انویسٹ کر رہے ہیں جس میں ہم گھاٹا کھا سکتے ہیں، کیونکہ اس کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے نا کہ اگر تم اس میں اپنی انویسٹ کرو گے صحت اور فراغت کو، تو کبھی بھی نقصان میں نہیں جاؤ گے۔ اب دیکھیں قرآن مجید اگر مثال کے طور پر آپ اپنی روٹین میں اس کو لے آئیں، مہینے میں اگر آپ ایک قرآن مکمل کرتے ہیں، آپ کیلکولیشن کریں کہ آپ کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن مجید میں ٹوٹل حروف ہیں 3,23,671، 3,23,671۔ ایک حرف پڑھنے پر جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالھا۔ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر مثال کے طور پر آپ مہینے میں ایک قرآن مکمل کرتے ہیں، تو سال میں کتنے آپ قرآن مکمل کریں گے؟ 12 قرآن۔ اگر آپ اس 12 کو ضرب دیتے جائیں کہ ایک حرف 10 نیکیوں کے برابر ہے، تو پتہ ہے آپ کو سال میں کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 3,28,40,520۔ یہ کیلکولیشن ہے، 3,28,40,520 نیکیاں آپ کو سالانہ مل رہی ہیں صرف قرآن پڑھنے سے۔ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ پتا چلے نا کہ میں فلاں جگہ فلیٹ لوں اور اس کو سال کے بعد بیچوں، مجھے 3 کروڑ نہیں 5 کروڑ ملے، بلکہ کروڑ بھی ملیں گے، تو میں اللہ کی قسم اپنے گھر بار بیچ دوں گا پیسے کمانے کے لیے۔ ہماری انویسٹمنٹ اور ہماری جو ساری جو تگ و دو ہے نا، وہ اسی میں جا رہی ہے۔ ایک فلیٹ لیا، دوسرا یہ بیچا، دوسرا لیا، پھر وہ جس قیمت میں خریدا تھا اس سے پھر ڈبل قیمت میں بیچا۔ اس میں ہماری بڑی کوششیں ہیں، بڑی رغبتیں ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں۔ عورتیں بھی ایسی دیکھی گئی ہیں جو اپنی انویسٹمنٹ لگاتی ہیں، ٹھیک ہے دنیا بنائیں، لیکن اتنے بھی اندھے مت بن جائیں کہ آخرت سے آپ کی نظریں چرائی جائیں۔ اب اس میں بھی تو انویسٹ کریں نا کہ آپ کو سالانہ کی 3 کروڑ سے زائد نیکیاں مل رہی ہیں صرف قرآن مجید پڑھنے سے۔ دوسرا کام ہے وہ اقام الصلاۃ، نماز کی پابندی کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان کو یہ سمجھانا بے وقوفی ہے کہ بھائی نماز پڑھو، کیونکہ مسلمان وہی بندہ ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان اللہ کو اپنا رب مانتا ہے۔ اللہ کو رب ماننے کے لیے نماز کے علاوہ ہمارے پاس اور کیا دلیل ہے؟ کون سے ہم روزانہ روزے رکھتے ہیں، کون سے ہم روزانہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور کون سا ہم روزانہ حج کرتے ہیں۔ اب تو اتنے معاملات ہیں نیشنلٹی کے، مائیگریشن کے، ایسے معاملات ہیں کہ اگر آپ استطاعت رکھتے بھی ہوں تو پھر بھی آپ کا نصیب ہے کہ آپ حج پر جائیں۔ پہلے تو دور میں ایسے ہوتا تھا کہ میں اگر صاحب استطاعت ہوں، میرے پاس مال ہے، سواری پر مال لادا، زیادہ راہ لادا اور خود سوار ہوا اور چل نکلا میں حج کے لیے۔ آج تو وہ صورتحال بھی نہیں ہے، یعنی آپ استطاعت کے باوجود بھی آپ حج نہیں کر سکتے اگر آپ کا فارم نہیں کھلا۔ یہ معاملات ہیں۔ تو روزانہ کی بنیاد پر جو عبادت ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، وہ کون سی عبادت ہے؟ نماز۔ اس کے لیے مجھے سمجھانا پڑے اور آپ کو سمجھانا پڑے کہ بھائی نماز پڑھو۔ یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ مسلمان کا طرز عمل نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی صفت تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ نمازوں کا پابند ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کفر اور شرک اور ایک مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یہی نماز تو دلیل ہے جو یہ بتاتی ہے کہ واقعی میں آپ اپنا رب اللہ کو مانتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ کیا دلیل ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسند احمد میں کہ من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاۃ یوم القیامہ، کہ جو اس نماز کی پابندی کرے گا تو یہ نماز اس کے لیے دلیل ہوگی. کس بات کی دلیل ہوگی؟ کہ ہاں اللہ میں تیرے حضور پیش ہو رہا ہوں قیامت کے دن، تو میں دلیل بھی ساتھ میں لے کر آیا ہوں کہ میں دنیا میں تجھے ہی رب مانتا تھا، تیری عبادت کرتا تھا. اگر میرے کھاتے میں نماز ہی نہیں ہے تو پھر میں اللہ کو کیا دکھاؤں گا منہ؟ اس کا مطلب پھر میں اپنی صحت اور فراغت کہیں اور پہ کھپا رہا ہوں اگر میں نماز نہیں پڑھ رہا. تیسرا کام ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. آپ جس بزنس میں اپنی صحت اور فراغت کو انویسٹ کرنا چاہیں اس کا تیسرا کام ہے، اس بزنس کا تیسرا پارٹ ہے انفاق فی سبیل اللہ. کہ اللہ کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو فائدے مند تجارت کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں جتنا اللہ نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں. لیکن خرچ کرنے کے لیے اس بات کے انتظار میں مت رہیے کہ میں امیر ہو جاؤں. اللہ نے آپ کو کتنا بھی دیا ہے، کم از کم آپ کے جیب میں 2 روپے تو ہوں گے نا. اتنا تو کوئی غریب نہیں ہے معاشرے میں، فقیر کے پاس بھی پیسہ ہے. ہر بندے کے پاس اتنا پیسہ تو ہے کہ وہ صدقہ دے سکتا ہے اللہ کی راہ میں. آپ اس بات کا انتظار مت کیجئے کہ میں غریب امیر ہو جاؤں، میری پشت مضبوط ہو جائے پھر میں غریبوں کی مدد کروں. نہیں، آپ کے اندر جتنی استطاعت ہے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. آپ یوں سمجھیے کہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں، بھلے آپ 2 روپے بھی ڈالیں اللہ کی راہ میں، لیکن آپ ایسے کام میں انویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو کبھی بھی گھاٹا نہیں پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سنن نسائی میں، آپ نے فرمایا کہ سبق درہم 100,000 درہم. آج کے دن 1 درہم 1,00,000 درہم سے سبقت لے گیا، جیت گیا. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما ذاک، ایسا کیا معاملہ ہے، کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آج 2 بندوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے. ایک بندے نے 1 درہم خرچ کیا، دوسرے بندے نے 1,00,000 درہم خرچ کیے. اس 1 درہم والے کا اجر اللہ کے نزدیک بڑھ گیا. حالانکہ کوانٹٹی میں دیکھا جائے تو 1 کم ہے، 1,00,000 زیادہ ہے. وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ جس نے 1 درہم خرچ کیا تھا اس کے پاس ٹوٹل 2 ہی درہم تھے. اس نے یہ نہیں سوچا کہ 1 خرچ کر دوں گا تو میں کھاؤں گا کیا. یہ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو دیکھتا ہے، آپ کی عمل کی کثرت کو نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ آپ کے اندر اگر جذبہ ہے، آپ اللہ کی راہ میں 2 روپے بھی خرچ کریں گے تو آپ فائدے مند تجارت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی گھاٹے میں نہیں ڈالے گا. اس 1,00,000 سے سبقت لے گئے یہ درہم. ایک چھوٹی سی مثال ہے، مثال کافر کی ہے، لیکن مثال بہت ہی بڑی ہے، بہت ہی بڑی مثال ہے. بدترین اور مشہور کافر ہے اس دنیا کا بل گیٹس، جس کو پوری دنیا جانتی ہے. یہ جب مشہور ہوا اس سے 19 سال قبل کا قصہ ہے جو یہ خود سناتا ہے. اس کی مشہوری سے، اس کی شہرت سے 19 سال پہلے کا قصہ ہے جو یہ خود سناتا ہے. یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نیو یارک کے ایئرپورٹ پر گیا، وہاں پہ ایک اخبار بیچنے والا گھوم رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں اخبار لے لوں. جب میں اس کے پاس گیا، اس سے اخبار لیا، جیب میں ہاتھ ڈالا تو میرے پاس کھلے پیسے نہیں تھے. تو میں نے اس اخبار والے کو کہا کہ یہ آپ اخبار رکھ لیجئے، میرے پاس پیسے نہیں ہے کھلے. اب دیکھیں یہ کافر ہیں، یہ مکالمہ کن کا چل رہا ہے؟ کافروں کا. اس اخبار والے نے کہا کہ چلو میری طرف سے یہ آپ رکھ لو. یہ اس وقت کی بات ہے جب اس کو شہرت نہیں ملی تھی. اس کے بعد تقریباً 2 اور 3 مہینے کے بعد پھر اسی ایئرپورٹ پر اس کا چکر لگا. پھر وہی اخبار والا، اس کا کام ہی یہی تھا اخبار بیچنا ایئرپورٹ پر. پھر اس سے ٹکراؤ ہوا، پھر اخبار لینے کی حاجت ہوئی، پھر سے گیا تو پھر سے دیکھا کہ کھلے نہیں ہیں. اب اس مرتبہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اخبار رکھ لو. اخبار والے نے دوبارہ کہا کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ رکھ لو. اس نے کہا کہ نہیں، پہلے بھی تم نے احسان کیا ہے، اب دوبارہ تمہارا احسان نہیں چاہیے. اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنے پروفٹ سے دے رہا ہوں، مجھے نقصان نہیں ہوگا، کوئی لاس نہیں ہوگا مجھے، رکھ لو یہ. اس نے رکھ لیا. 19 سال کے بعد جب اس کو دنیا میں شہرت ملی، اس کے بعد اس کو یہ اخبار والا یاد آیا. اس کی سرچنگ میں جب یہ لگا تو تقریباً 1.5 مہینے کے بعد اس کو وہ بندہ مل گیا، اخبار بیچنے والا. اس اخبار بیچنے والے کو اس نے کہا کہ مجھے پہچانتے ہو تم؟ اس نے کہا کہ ہاں تم بل گیٹس ہو. فرمایا کہ تمہیں یاد ہے تم نے ایک مرتبہ مجھے اخبار دیا تھا،
اس نے کہا ہاں یاد ہے، ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ کیا تھا میں نے۔ اس نے کہا کہ دیکھو اس وقت تم نے میری مدد کی تھی، میرے پاس پیسے نہیں تھے لیکن پھر بھی تم نے مجھ پر احسان کیا۔ آج میں دنیا کا امیر ترین آدمی ہوں، تم غریب آدمی ہو، تمہاری کوئی ضرورت ہے تو تم مجھے بتاؤ، میں تمہاری وہ ضرورت پوری کر دیتا ہوں۔ اس بندے نے جواب یہ دیا کہ بھائی تھوڑا سا یہ سوچو کہ کیا میری مدد اور تمہاری مدد برابر ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا کہ تم آج میری مدد کر رہے ہو جب اللہ نے تمہیں امیر کر دیا ہے۔ آج تم امیر ہوئے ہو تو تمہارا یہ ذہن بنا ہے کہ چلو اس غریب کی مدد کر دو۔ میں نے تو تمہاری اس وقت مدد کی تھی جب میں خود غریب تھا، تو اس بات کے انتظار میں مت رہیے کہ اللہ نے آپ کو کتنا دیا ہے اور اللہ آپ کو مستقبل میں امیر کر دے تو آپ غریبوں کی مدد کریں۔ نہیں، اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے آپ سرچ کریں اپنے علاقے میں کہ کون ہے سفید پوش۔ دیکھیں مسجد اور مدرسے میں صدقہ کرنا یہ ایک ذمہ داری ہے میری اور آپ کی جو علاقے والے ہیں۔ اس میں بندہ صدقہ کرے ذمہ داری سمجھ کر، احسان سمجھ کر نہیں کہ میں نے مسجد میں 10 روپے ڈالے، ذمہ داری سمجھ کر ڈالیں، آپ صدقہ کریں مسجد میں بھی مدرسے میں بھی، لیکن آپ علاقے میں سرچ بھی کریں کہ ایسے کون سے غریب ہیں کہ جن تک گوشت بھی نہیں پہنچتا بقرہ عید میں بھی، ایسے کون سے غریب ہیں کہ جن تک راشن بھی نہیں پہنچتا رمضان کے مہینے، کہ جن کے 12 مہینے بہت ہی مشکل سے فاقہ کشی میں جو ہے نا وہ گزر جاتے ہیں۔ آپ سرچ کریں، آپ کی جتنی بھی استطاعت ہے، اللہ کی قسم یہ ایسا بزنس ہے، آپ اپنی صحت اور فراغت کو ایسے کام میں انویسٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کبھی بھی اس بزنس کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صحت اور فراغت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے کاموں میں ان نعمتوں کو صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔